پرائمری رسالہ شمار نمبر 16 صفحہ نمبر 3 کہانی کارنر۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ سب کو کہانیاں پڑھنا بہت پسند ہے۔ اس شمارے کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شمارے کے پہلے صفحے پر کیا بنا ہوا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دھیان سے دیکھیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے تو یہ بازار کا منظر لگ رہا ہے۔ یہاں ایک دکان ہے جس میں کھیل اور پڑھنے کا سامان مل رہا ہے۔ کچھ خریدار بھی ہیں اور یہ بچہ دکان کے باہر اتنی دلچسپی سے کیا دیکھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے دکان میں اس کی پسند کی کوئی چیز رکھی ہو۔ صفحے کے نیچے یہ کیا لکھا ہے؟ زین کتابوں کی دکان کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ جاننے کے لیے صفحہ نمبر 3 پہ کہانی پڑھیے۔ آئیے کہانی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زین آخر اتنی دلچسپی سے کتابوں کی دکان کے باہر کیا کر رہا ہے۔ اس کہانی کا نام ہے سمجھدار زین۔ یہ کہانی آمنہ اصفر نے لکھی ہے اور یہ خوبصورت تصاویر مومل موسیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ کہانی ایک بچے زین کے بارے میں ہے۔ پتہ ہے اگر کہانی ساتھ پڑھی جائے تو کہانی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب میں کہانی پڑھوں تو الفاظ کے تلفظ پر ضرور غور کیجیے گا۔ کہانی کے اختتام پر صفحہ نمبر 4 پر دی گئی مشق کیجیے گا اور گھر والوں سے بات کیجیے گا۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عید آنے والی تھی۔ مجھے سب کے کپڑے لینے ہیں، امی نے بولا۔ ابو بولے، مجھے جوتا خریدنا ہے، چلو آج شام مارکیٹ چلتے ہیں۔ میں نے بہت دن سے آئس کریم نہیں کھائی، میں بھی چلوں گا، زین بولا۔ اس رات امی، ابو، زین مارکیٹ آ گئے۔ امی کپڑوں کی دکان میں گئیں، زین ان کے ساتھ تھا۔ ابو جوتوں کی دکان میں چلے گئے۔ کپڑوں کی دکان میں امی کو دیر لگ رہی تھی۔ زین بولا، امی جلدی کیجیے نا، ابھی تو مجھے دیر لگے گی۔ تمہیں رنگین پینسلیں چاہیے تھی نا، جاؤ ساتھ والی دکان سے خرید لو، بعد میں ہم سب آئس کریم کھائیں گے۔ امی نے زین کو 50 روپے دیے۔ زین تو اکیلے دوسری دکان میں جا رہا ہے۔ پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ زین خوشی خوشی رنگین پینسلیں لینے چلا گیا۔ دکان میں بہت سے بچے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی تھے۔ کوئی کاپیاں خرید رہا تھا، کوئی سالگرہ کے کارڈ دیکھ رہا تھا اور کوئی رنگ بھرنے کی کتاب۔ زین باہر کھڑا رہا اور باہر سے رنگین پینسلیں اور پینٹ کے ڈبے دیکھتا رہا۔ اسے تصاویر بنانے کا بہت شوق تھا۔ اتنے میں ایک خاتون آئی۔ اندر بہت بھیڑ ہے نا؟ بھیڑ مطلب زیادہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ کیسا پیارا بچہ ہے، صبر سے کھڑا ہوا ہے، خاتون بولی۔ لو یہ ٹافی کھاؤ۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے ٹافی دی اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ نہیں شکریہ، زین نے انکار کیا اور ان سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ امی ابو نے اسے کہا تھا کہ اجنبیوں سے کچھ نہ لے۔ اجنبی مطلب وہ لوگ جنہیں ہم جانتے نہ ہوں۔ مگر خاتون نے دوبارہ اسے ٹافی دکھائی اور بولی، لے لو بیٹا۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں آیا۔ خاتون نے اس سے کہا،
یہ ٹافیاں نہیں لے رہا ہے۔ بچوں، یہ خاتون کون ہیں اور وہ زین کو زبردستی ٹافیاں کیوں دینا چاہ رہی ہیں؟ آئیے آگے پڑھ کے جانتے ہیں۔ آدمی نے زین سے کہا، چلو ہم تمہیں آئس کریم کھلاتے ہیں۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بلکہ اب وہ شخص زین کو کھینچ رہا تھا۔ بچوں، یہ آدمی تو زین کو کھینچ رہا ہے۔ زین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہاں سے بھاگ جانا ٹھیک ہوگا؟ اور اگر وہ بازار میں گم گیا تو؟ پڑھتے ہیں کہ زین آگے کیا کرے گا۔ زین کا خیال تھا کہ ابو ابھی دکان میں ہی ہوں گے، مگر اس نے زور سے آواز دی، ابو، یہ مجھے کھینچ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے فوراً زین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خاتون سے باتیں کرنے لگا۔ ابو دکان سے نکل چکے تھے اور انہوں نے زین کی آواز سن لی تھی۔ وہ بھیڑ میں سے نکل کر آ رہے تھے۔ خاتون بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ بھیڑ اتنی تھی کہ وہ پھر نظر نہیں آئی۔ اس آدمی نے جیسے ہی ابو کو آتے دیکھا، وہ بھی 9-2-11 ہو گیا۔ 9-2-11 ہونا مطلب بھاگ جانا۔ شکر، زین نے بہادری اور سمجھداری سے خود کو محفوظ کر لیا۔ امی کپڑوں کی دکان سے باہر آ چکی تھی۔ ابو نے انہیں بتایا تو امی گھبرا گئیں۔ انہوں نے زین کو پیار کیا اور پوچھا، بیٹا، کیا تم ڈر گئے تھے؟ نہیں تو، میں ڈر جاتا تو کیسے سوچتا کہ کیا کروں۔ ابو ہنس دیا اور بولے، واہ میرا سمجھدار بیٹا، کیسی اچھی بات کہی۔ اور پھر تینوں آئس کریم کھانے چلے گئے۔ اس کہانی سے تو میں نے خود کو محفوظ رکھنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ بچوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی انجان شخص نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی شے دی ہو؟ یاد کیجئے کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کہانی گھر والوں کو پڑھ کر سنائیے اور ان سے بھی مشورہ کیجیے۔ خدا حافظ۔